نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی سورہ الصف کی ایک آیت مبارکہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے راستے میں اس قدر صف بنا کر جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ گزشتہ دنوں حالات و واقعات ہمارے ملک کے جس طرح بنے آپ سب کے سامنے ہیں۔
انڈیا جو کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ مسلسل دشمنی کر رہا ہے اور دشمنی میں اضافہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے گویا کہ وہ پاکستان کو اسی انداز میں ختم کرنے پر تلا ہوا ہے جس طرح مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی ریاست مدینہ کے مخالف تھے، اور وہ یہ پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ کون سا دن ہوگا کہ جب ہم ان مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ کافر تو چاہتے ہیں، یہ بات اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس کو مٹا دیں، اس دین کا خاتمہ کر دیں، اللہ کے نور کو ختم کر دیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے نور کو غالب کر دیں، اس کو مکمل کر دیں، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت کی تو وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا تاکہ آپ کے ذریعے اسلام کو تمام ادیان اور مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین پر یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آپ غزوہ بدر میں دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، یہ 313 یا 319 ایک روایت کے مطابق، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ یہ 1000 چاہتا تھا اسلام کو ختم کر دیں، اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، یہ ناکام ہوئے۔ احد میں مسلمانوں کا 1000، اس میں بھی 300 صرف نام نہاد یعنی منافقین تھے جو راستے سے واپس چلے گئے، باقی صرف 700 تھے، اور کفار کا 3000 کا لشکر تھا۔ یہ 3000 چاہتا تھا کہ 700 کو ختم کر دیں، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو دھچکا لگا، لیکن وہ مدینہ کی حیثیت ختم نہیں کر سکے، مسلمانوں کا جو خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے اس میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تعداد 1400 ہے، اور اس طرف سے 10,000 کا لشکر آیا ہے جو مدینہ کا محاصرہ کرنے والا ہے، اور یہ مکہ والے اور یہ حذیل اور بنو غطفان اور یہ گرد و نواح کے جنگجو یہ چاہتے تھے کہ اب بس اس دفعہ ہم نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن اللہ نے مدینہ کی حفاظت کی اور مدینہ والوں کی بھی حفاظت کی، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ اسی طرح یہودیوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ مسلمان تھوڑے تھے، یہودیوں کے پاس اسلحہ اور جنگجو بڑے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو شاندار کامیابی ملی اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں، وہ بہت بڑی فتح تھی، فتح مبین۔ اور پھر غزوہ تبوک میں بھی مسلمانوں نے رومیوں پر اپنی دھات پٹھائی، تھوڑے تھے، ان کی سرحد پر جا کر ان کو للکارا، اور ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مقابلے کے لیے نکلیں۔ یعنی اللہ نے اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کیا، اور یہ اللہ کا وعدہ صرف اس دور تک نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد
اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو اس کائنات میں نافذ کرنے کے لیے اور فتنے کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے نکلو گے، پھر اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا کر دے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، بشرطے کہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے والے نہ ہوں۔ یہی صورتحال جس طرح مدینہ کی ریاست ایک نظریاتی ریاست تھی جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، 1947 میں یہ پاکستان ایک دوسری اسلامی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور اس کے بنانے کا مقصد یہی تھا۔ کیونکہ آج اس کے بنانے کے جو مقاصد تھے ان میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، اس میں ہمارے کچھ نااہل اور نالائق حکمرانوں کی بھی کارکردگیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ اور اسلام کا قلعہ حقیقی معنوں میں نہیں بنا سکے۔ لیکن بہرحال اس کی بنیاد اور ابتدا میں قرارداد مقاصد اور پھر اس کے بعد پاکستان کے آئین اور موجودہ 1973 کا آئین، اس میں سب یہی ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا، کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، اور اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ اس دور سے لے کر، اس وقت سے لے کر بھارت سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی بہانے 2-4 سال کے بعد کبھی کوئی بہانہ گھڑ لیتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بنا کر لے آتا ہے۔ موجودہ دنوں جو پہلگام میں ایک واقعہ پیش آیا، انڈیا نے ایک بیانیہ بنایا اور اس کے 10 منٹ بعد FIR کاٹ دی گئی اور وہ سارے کا سارا ملبہ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے پاکستان پر ڈال دیا گیا۔ بھئی آپ کسی پر الزام تراشی کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت، کوئی پروف؟ آخر صرف اور صرف ان 2 ملکوں کے ادارے یا ایجنسیاں نہیں، پوری دنیا کی ایجنسیاں، انٹرنیشنل ادارے، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنی سفارت کاری کے ذریعے کہ لوگوں میں یہ بیانیہ مقبول کروایا جائے کہ اس میں پاکستان کا کردار ہے۔ پاکستان اپنی بھرپور دفاع کرتا رہا اور ہر جگہ ہر ملک کے ساتھ رابطہ کر کے جہاں تک ممکن تھا جا کر یہ بیانیہ اپنا واضح کرتا رہا کہ ہم جہاں کہیں چاہتے ہیں ہم اس کی انکوائری میں شامل ہونے کے لیے ساتھ تیار ہیں، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، اس لیے انڈیا ہم پر الزام تراشی کر کے اور بہانہ بنا کر پاکستان پر اٹیک کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اگر یہ جرت کرے گا تو پھر ہم دفاعی طور پر جواب دیں گے، ہم ابتدا نہیں کریں گے، آغاز نہیں کریں گے۔ انڈیا پہلے تو دھمکیاں لگاتا رہا، بہرحال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات اس نے پاکستان کے اندر گھس کر انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ایک ہے LOC پر باؤنڈری لائن جو ہے وہاں ایک دوسرے کی طرف سے سلسلہ اکثر چلتا رہتا ہے، ایک ہے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا اور پھر پاکستان کے نہتے عوام پر، مظلوم مسلمانوں پر حملہ آور ہونا۔ اس نے یہ بہت بڑی خلاف ورزی کی اور اس میں ہمارے میڈیا کے مطابق 31 لوگ، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور مرد بھی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور کئی ایک مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ مساجد پر حملے ہوئے اور کسی بھی جگہ وہ اس کا پروف نہیں دے سکے کہ ہم نے دہشت گردوں کو پاکستان میں گھس کر مارا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ وقتی طور پر اس کے بعد پھر ان کے ڈرون آتے رہے، ان کے ذریعے حملے ہوتے رہے جو کئی درجن آئے اور پھر گر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی جو عوام ہے کچھ پریشان تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے۔
ہمیں آپ کی جو حالات زندگی ہے اس سے استفادہ کر کے اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے کہنے پر نہیں، بلکہ ہماری آرمی، ہماری فوج، فضائیہ، نیوی بہتر سمجھتی ہے کہ وہ کب اس کا بدلہ لیں گے اور وہ انڈیا پر کب اٹیک کریں گے. یہی ہوا کہ اگلا دن ہی تھا کہ بلکہ اسی رات، جمعے کی رات جو ہے، جمعے کے بعد جو رات آئی، رات ہماری سلامتی کے اداروں کی اور حکومت کی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے پلاننگ کی اور پھر دعا کی اس کے لیے. رات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ لمبی دعا بھی کرتے رہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ آپ نے جب غزوہ بدر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ رات کو لمبی دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تؤبد فی الارض. اے اللہ، جو میرے ساتھ تیرا وعدہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا، میں تیری مدد کروں گا، وہ پورا کر دے. اللہ جو تو نے وعدہ دیا ہے اس کو پورا کر دے. اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج بدر میں جان ان کی چلی گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا، اس روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے کندھوں سے چادر نیچے گر گئی تھی، چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر رکھی اور آپ کے ساتھ چمٹ کے کہنے لگے، اللہ کے محبوب، آپ نے جو اپنے رب سے مدد مانگی ہے، آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، آپ کو نامراد نہیں کرے گا، ضرور آپ کی مدد کرے گا. تو یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ اللہ سے مدد طلب کی گئی. اور پھر آپریشن کا نام بنیان مرصوص سورہ صف کی اس آیت مبارکہ پر رکھا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور یہ آیت قرآن کریم کی سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر گونجتی رہی ان ایام میں، اور لوگوں کی زبان پر بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، آہنی دیوار کی طرح، سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار. بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار، کہ جو مضبوط دیوار ہو. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مضبوط دیوار بنانے کے لیے اس میں تانبا پگھلا کر ڈالتے تھے تاکہ وہ مضبوط بن جائے، جس کو گرایا نہ جا سکے. قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور وہ آ کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، بہت زیادہ تباہی پھیلا دیتے ہیں، تو آپ یہاں ہمارے لیے کوئی دیوار بنوا دیں. انہوں نے لوہے کی پلیٹیں کھڑی کر کے دیوار بنائی، اور اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا ہے، کہنے لگے اب تانبا لو پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اب اس دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکے گا. تو یہ ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار، آہنی دیوار، مضبوط صف بنا کر، یعنی یکسو ہو کر، یکجہتی کے ساتھ، جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان ایمان والوں سے جو اللہ کے راستے میں اس طرح مضبوط یکجان ہو کر، دیوار بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ کو اپنے ان بندوں سے محبت ہوتی. ایک تو قرآنی اصطلاح پر اس آپریشن کا نام رکھا گیا، یہ بھی ایک خوش کن بات کہ قرآن کریم کی آیات، اور پھر اس کے لیے جو وقت کا انتخاب کیا گیا وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کسی قوم کا جا کر محاصرے کے لیے جاتے تو آپ ان سے کچھ پیچھے ہٹ کر رات گزارتے، اور صبح فجر کے بعد آپ ان پر حملہ آور ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خیبر پر
خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ خیبر سے کچھ پیچھے ٹھہرے، فجر کی نماز آپ نے اندھیرے میں ادا کی، اس کے بعد آپ اس قوم کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا جا کر وہاں اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر کی تباہی اور بربادی کا ٹائم آ گیا ہے۔ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بے شک ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں پھر ان کی صبح بڑی منحوس اور تباہی اور بربادی والی ہوتی ہے جو لوگ ڈرائے گئے ہوتے۔ تو اسی طرح ہمارے پاکستان کے فوج نے، فضائیہ نے بڑا ہی مناسب وقت سنت کے مطابق، اور دنیا نے دیکھا کہ انڈیا نے تو رات چھپ کر حملہ کیا تھا، رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے لوگوں پر، اور ہم نے دن کے اجالے میں ان کا جواب دیا کہ ہمت ہے تو آگے بڑھو، تم نے اہل اسلام کو للکارا ہے اور اہل اسلام کو تم نے ان پر حملہ کر کے آغاز کیا ہے، اب وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلی جو خوبی بیان کی ہے کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ، یقاتلون جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے بھی مجاہدین تھے، جہاد کرنے والے، ان کو رضا کرانہ طور پر جہاد کی دعوت دی جاتی اور وہ جہاد کے لیے نکل پڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر کچھ مستقل فوج تیار کی کہ یہ مستقل فوج ہوگی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں اعلان کیا جائے بوقت ضرورت رضا کرانہ طور پر پھر مسلمان اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو فوج کی الگ سے تنخواہیں، جس طرح موجودہ دور میں ملکوں کی فوج ہے، تو یہی نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھا کہ یہ سسٹم، اس کی بنیاد رکھی۔ تو جو پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اپنی جانیں مجھے دے دو، اپنے مال مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور پھر وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں اور پھر وہ شہید بھی ہوتے ہیں، شہید میدان جنگ میں ہو جاتے ہیں، دشمن کو مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اہل ایمان، جو اللہ نے تم سے سودا کیا ہے، اس سودے پر خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی۔ تو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، ہم تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے، جو میدان جنگ پر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا قرآن اور حدیث میں بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سیاہ فام ہے، اپنی شکل و صورت سے یہ سیاہ فام کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اور اس کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر میں میدان جنگ میں جا کر لڑائی کروں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میدان جنگ میں جاؤ گے، لڑائی کرو گے، اگر شہید ہو گئے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ ایسے ہی ہوا، وہ گیا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا اب اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ جنت کا، وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آخرت میں اس کو سب کچھ عطا کر دیا۔
تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قتال کیا ہے؟ اللہ کے رسول, یہ جو قتال کی فضیلت ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو جنت ملتی ہے, یہ کیا ہے؟ ایک بندہ اپنی حمیت کے لیے, اپنی غیرت کے لیے, اپنی عصبیت پر لڑتا ہے, یہ قتال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل. جو بندہ میدان جنگ میں اس مقصد کے لیے جاتا ہے اللہ کا دین بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا جائے, کفر کا خاتمہ کر دیا جائے, فرمایا یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے, یہ ہے قتال فی سبیل اللہ. اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا کوئی معمولی بات نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل, اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یجاہد فی سبیل اللہ مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ, وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ضرورت پڑی, دشمن کے مقابلے میں مال کی ضرورت پڑی ہے, اس نے مال کی پرواہ نہیں کی, مال قربان کر دیا ہے. اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال جہاد کے لیے قربان کر دیا, اور اگر جان کی ضرورت پڑی تو یہ چھپ کر نہیں, دشمن سے بھاگ کر نہیں, بلکہ دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کے ہاں افضل ترین بندہ ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام ساعۃ فی الصف للقتال فی سبیل اللہ خیر من قیام 60 سنہ. قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ایک گھڑی گزارنا 60 سال تک قیام کرنے سے افضل ہے. ایک بندہ 60 سال تک قیام کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اور دوسرا بندہ اللہ کے راستے میں دین کے دفاع کے لیے, اہل ایمان کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں نکلتا ہے, اور پھر وہ اپنی قربانی دیتا ہے. اس مارکے میں بھی کئی شہداء جو اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے, جو ہمارے فوجی یا کوئی فضائیہ کے جوان جو اپنے رب کے پاس پہنچے, یقیناً ان کا عقیدہ درست تھا, مسلمان تھے, تو پھر اللہ رب العزت ان کو شہادت کا ضرور بدلہ عطا کرے گا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم الذی لا یفطر من صیام ولا صلاۃ حتی یرجع. اس مومن کی مثال, اس مجاہد کی مثال جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے, جب تک واپس نہیں آتا اس بندے کی طرح ہوتا ہے جو مسلسل روزے رکھتا رہتا ہے اور مسلسل قیام یعنی نماز پڑھتا رہتا ہے. اس بندے مجاہد کی مثال اس مومن کی طرح ہے. کتنا بڑا اجر, کتنی بڑی فضیلت اس بندہ مومن کی کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور جہاد کرتا ہے, بشرطے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو, اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو, دکھلاوا نہیں, نمود و نمائش نہیں, ریاکاری نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. صفن کأنہم بنیان مرصوص, یک جان ہو کر. اور مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے جس کی بعض اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں, دیواریں مضبوط ہوتی ہیں. اہل ایمان کی مثال یہ ہے. مومن ہمیشہ جو ہے ان کو چاہیے کہ آپس میں یکجا ہو کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ, جس طرح ان حالات میں پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا, اپنے اختلافات کو ختم کر کے, سیاسی اختلاف ہو,
یا مسلکی اختلاف ہوں یا مذہبی اختلاف ہوں، ان سب کو ختم کر کے ساری قوم نے اپنی فوج کے ساتھ یکجان ہو کر پوری تائید کی۔ حکومت نے بھی کردار ادا کیا، اپوزیشن نے بھی کردار ادا کیا، اور میڈیا نے بھی کردار ادا کیا، اور عوام نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور پھر جب اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کے نام کے ساتھ لڑیں اور مارکے میں بار بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آگے بڑھیں، اور پھر جس فوج کا سلوگن ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہو، کیوں پھر اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی پھر چھوٹے چھوٹے لشکر جو بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے، اور الحمدللہ غالب آئے۔ انڈیا جس کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کی فوج ہماری فوج سے زیادہ ہے، جس کے پاس اسلحہ ہماری اسلحے سے زیادہ ہے، اور پھر جس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے بدماش امریکہ، اسرائیل، برطانیہ جیسے ملک جس کا ساتھ دے رہے ہوں، اس کو روکتے ہوئے، اور اس کو پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ امریکہ، یہ یہود و نصارہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن ہیں اور دشمن ہی رہیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان دنوں امریکہ کی طرف سے بیان آ رہا تھا، جب انہوں نے حملہ کیا اور حملے کی تیاری ہو رہی تھی، انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد ہم پاکستان اور انڈیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ وہ پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، یہ گہری نظر رکھے ہوئے۔ جب اس کو مار پڑی تو پھر وہ آیا ٹرمپ بدماش، کیونکہ اس کے اپنے مفادات تھے۔ ایک تو یہاں اس کے اپنے مفادات انڈیا کے ساتھ کہ اب اس کا جو بچہ ہے وہ مارا جا رہا تھا، اور دوسرا وہ عرب ممالک میں آ رہا تھا دورے پر، اس کی بھی ناکامی کا ڈر تھا، اس لیے اس نے جلدی سے اس میں داخل ہو کر اور اس سیز فائر کروایا گیا اور روکا گیا۔ ہمارے حکمرانوں کو، وہ عرب حکمران ہو یا ہمارے ملکوں کے کوئی بھی حکمران ہو، ان کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صورتحال پریشان کن ہے کہ یہ ان کے سامنے جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہم انہی کی بنا پر حکمران ہیں، وگرنہ وہ ایک منٹ میں چاہیں تو ہماری حکومتیں ختم کر دیں۔ یہ بیچارے ان کے سامنے غلامی کا کردار ادا کرتے ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، غیرت کا۔ وہ ایک بدماش دہشت گرد دنیا کا جو دنیا کے کئی خطوں پر مظلوم مسلمانوں پر حملے کر کے لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے، تم اس کو بڑا پروٹوکول دے کر اور اس کے ساتھ ہمدردیاں جتلا کر اور اس کے ساتھ اس کی غلامی میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ قطعی طور پر ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اس لیے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان بھی یکجان ایک ہو جائیں، کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہو جائیں۔ اگر یہ ایک جسم کی طرح ہو جائیں تو پھر ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اپنا نقصان اس وقت اٹھاتے ہیں جب اکیلا افغانستان مار کھاتا ہے، جب اکیلا عراق مار کھاتا ہے، جب اکیلا شام مار کھاتا ہے، جب اکیلا یمن مار کھاتا ہے، اکیلا کوئی بھی ملک مار کھاتا ہے، باقی سارے کے سارے اسلامی ملک تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہو، اور اللہ کی مدد آئی، ٹھیک ہے، ہماری فیور میں بھی جو غیر حربی لوگ ہیں، چائنا وغیرہ، وہ فیور کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہتھیار جو ہیں یا کسی بھی طور پر پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، لیکن اصل جو مدد ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے بھی تو بڑے بڑے فرانس کے طیارے جن کو لاجواب سمجھتے تھے، کس طرح وہ فیل ہو گئے اور کس طرح ناکام ہوئے۔
کس قدر ذلیل و رسوا ہوئے، اب بھی کوئی بعید نہیں کہ وہ مودی بدبخت دوبارہ پھر ایسی حرکت کرے۔ وہ ایسا بدبخت دشمن ہمارا، مکار دشمن ہے، بڑا شاطر ہے وہ۔ پہلے بھی اس کو چاہیے تھا کہ حالات کو جانتے ہوئے دنیا نے اس کا بیانیہ قبول نہیں کیا، اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے سب کچھ کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ہماری ایک ریاست میں الیکشن ہو رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے میں یہ کروں گا تو شاید پاکستان کو ڈرا دھمکا لیں، لیکن اللہ کی مدد آئی، ہماری فوج کی، ہماری فضائیہ اور ہماری حکومت اور ساری عوام کی یہ یکسوئی یکجہتی اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے، اور بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہی کہتا رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا نام گونجتا رہا۔ اور اسی طرح جس طرح یہ اسلامی شعار کو استعمال کیا گیا، اس پر مزید مضبوطی کی ضرورت ہے۔ جب اس پر مضبوط ہو جائیں گے پھر دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور بعض جگہ یوم تشکر میں بھی غیر شرعی کام ہو رہے ہوں گے، کوئی فخر غرور۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بھی شعور نہیں۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، کوئی ڈھول لے کر آ جاتا ہے، کوئی ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی فخر اور غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا مارکہ فتح مکہ کی صورت میں اللہ نے کامیابی دی، فتح مبین ملی، مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے چھپ کر رات کی تاریکی میں نکلے تھے، آج مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے، اور باطل بھاگنے کے لیے ہی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ ہم نے بڑا کچھ کر دیا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ہمارا حامی و ناصر نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دے دی، ان کو ناکام کر دیا، اور مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ اظہار تشکر کے طور پر ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اور غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا نا جو الفاظ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کس قسم کا ڈر ہے؟ اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں۔ آپ دیکھیں نا، غار ثور میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پیچھے آ رہا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ادھر سے 100 اونٹ آپ کی گردن کا انعام کے طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں، ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا انشاءاللہ وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے اسلام پر کاربند رہتے ہوئے اور مسلمانوں کے اندر تمام معاملات میں فرقہ واریت، گروہ بندیوں کو ختم کر کے ایک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ پر سارے یکجان ہو جائیں، اپنی فوج، حکومت، عوام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہے انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے ہو تو پھر غالب تم ہی آؤ گے۔ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اللہ کفر کو ناکام کر دے، اللہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسرائیل کے یہودیوں کو اللہ نیست و نابود کر دے، اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔